اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ رافضیت اور خارجیت یہ باہم مقابل ہیں۔ آج کل خارجیت کو یزیدیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت رضوی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا بریلوی صاحب کی بیان کردہ تشریحات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے مقلد نہیں ہیں، لیکن عقائد میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا دلائل کے ساتھ ہم اس کے پیروکار ہیں۔ انہیں خطوط پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اب رافضیت تو اتنی پھیل گئی ہے، انہوں نے جو رافضیت کو پھیلانے کے لیے اصول مقرر کیے ہیں۔ ایک محرم میں جلوس ہیں، تو دن بدن یہ رافضیت پھیل رہی ہے۔ مظلومیت اہل بیت کے حوالے سے اپنے عقائد پھیلاتے ہیں اور پیسہ دے کر بھی لوگوں کو خرید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نکاح کے لیے گواہ بھی شرط نہیں ہے۔ اس فائدہ سے بھی ہمارے کچھ اہل سنت و جماعت کے نوجوان علماء ان کے اعتقادات کو اپنا لیتے ہیں۔ نہایت دردناک منظر ہے۔ اہل سنت و جماعت اہل حقہ سے لوگ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف خارجیت یزیدیت، اس کے لیے بہت کم لوگ ہیں۔ لاہور میں کچھ علماء یزید کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کلب بنواتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ امام عالی مقام کو باغی قرار دیتے ہیں اور اس پر کلپ بناتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک عجیب واقعہ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ میرے استاد مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے پاس 3-4 سال زیر تعلیم رہا۔ وہ دوران تدریس بعض واقعات کا ذکر فرماتے تھے۔ وہ گولڈا شریف کے خادم تھے۔ ان کے زمانے میں گولڈا شریف پر سجادگی حضرت خواجہ محی الدین بابو جی کے سپرد تھی۔ آپ بابو جی کے بہت زیادہ قریب تھے، جاتے بھی تھے اور ان کی باتیں بھی سناتے تھے۔ وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بابو جی علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال حرمین طیبین جب جاتے تھے تو وہ مریدین کی کافی تعداد اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ ہمارے استاد مولانا عطا محمد سے بندیالوی فرماتے ہیں کہ علماء کی بھی ایک ٹیم ہوتی تھی آپ کے ساتھ۔ پپلا کے مولانا شوق صاحب وہ بھی اکثر آپ کی
صحبت میں رہتے تھے۔ تو ایک سفر میں استاد صاحب بھی تھے، دوسرے علماء بھی تھے۔ تو حضرت صاحب کا طریقہ تھا کہ جس کمرہ میں آپ کے عام فضیل ہوتے تھے جہاز کے اندر، اس کمرہ میں ایک محفل جمتی تھی، علماء آتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو دریافت کیا جاتا تھا، اس پر تحقیق ہوتی تھی۔ ایک سفر میں تو فوٹو کے جواز، عدم جواز پر بحث ہوئی۔ استاد سے فرماتے ہیں کہ شوق صاحب فوٹو کے جواز کے قائل تھے، میں عدم جواز کا قائل تھا۔ تو میرے دلائل حضرت صاحب نے سن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اور واپسی پر اپنے تمام فوٹو نکال کر مجھے اور شوق صاحب کو دے دیے، شوق صاحب کو، کہ ان کو آپ ضائع کر دیں۔ تو ضائع کرنے کے لیے ہم نے باہم مشورہ کیا کہ ان کو پانی میں گھول کر پانی کہیں گرا دیا جائے جہاں بے ادبی نہ ہو۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے فوٹو ایسی جگہ گرائے جائیں جہاں ناپاک جگہ ہو۔ تو ہم نے دوپہر کو وہ فوٹو ایک برتن میں رکھے تاکہ یہ نرم ہو جائیں، اور پھر ان کو مسل کر کسی جگہ گرا دیں گے۔ ظہر کے وقت ہم جاگے تو میں نے وہ برتن دیکھا، وہ خالی تھا۔ سیدی استاذی فرماتے ہیں میں نے شوق صاحب سے پوچھا وہ پانی کہاں گیا؟ تو شوق صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ پانی میں نے پی لیا۔ یہ پیر کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ تھا۔ استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب تشریف فرما تھے، جہاز کے اندر ایک صاحب آئے، یہ غالباً ایرانی سفیر تھے۔ انہوں نے اپنے اعتقادات کے مطابق سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے، اور ان فضائل میں تنقید تھی، بڑے باریک اور لطیف طریقے سے اصحاب ثلاثہ پر، خلفائے راشدین پر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدہ عائشہ پر بھی شاد ہوگی۔ تو حضرت صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور علماء بھی خاموش بیٹھے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت صاحب کی ہیبت اور ادب کا تقاضا تھا کہ کوئی مرید جواب نہ دے۔ وہ بیان کرتا رہا، سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سعودی سفیر غالباً وہاں پہنچا، کیونکہ حضرت صاحب بہت سخی تھے اور کافی پیسے تقسیم کرتے تھے، سفیروں کو بھی آپ پیسے دیا کرتے تھے، تو اس لیے سفیر بھی آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سعودی سفیر آ گیا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک خارجیت کے اعتقادات کے حوالے سے حضرت علی کی توہین شروع کر دی، اور جیسے کہ خارجی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 5 سال خلافت کی، لیکن اس میں کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا، باہم خانہ جنگی رہی، بہت سی باتیں کی اس نے جو ان کے نزدیک حضرت علی کے عیب تھے، اور وہ جو رافضی تھا وہ خاموش رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ لیکن وہ خارجی اپنی تقریر مکمل کرنے لگا، اور تقریر مکمل کرنے کے بعد
وہ مجلس سے چلا گیا۔ تو استادی مولانا عطا محمد بندیالوی فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس پر پھر تبصرہ کیا، فرمانے لگے کہ دیکھیں، پہلا شخص رافضی تھا، حضرت علی کی تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کے ضمن میں خلفائے راشدین سے 3 خلفاء پر تنقید کر رہا تھا، اور ہم ان کی باتیں سنتے رہے۔ وزاداری کا تقاضا تھا کہ وہ مہمان تھا۔ دوسرا آیا، خارجی آیا، تو اس نے حضرت علی کی توہین شروع کر دی، اصحاب صداقت کی تعریف شروع کر دی۔ ہم نے وہ بھی سنی، لیکن باہمی باتوں میں خارجی نے رافضی کا جواب دیا، رافضی نے خارجی کی باتیں کا رد کیا۔ تو حضرت صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں، اب یہ ہے مزہ کی بات کہ رافضی کا جواب خارجی دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ رافضی حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، اور خارجی اصحاب ثلاثہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو رافضی کا جواب خارجی اور خارجی کا جواب رافضی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت درمیان کا راستہ ہے، بزرگوں کا راستہ ہے، یہ دونوں میں سے کسی کا جواب اس طرح نہیں دے سکتے جیسے کہ یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں۔ اب یہی حال ہے کہ کچھ لوگ حسینی ہیں اور کچھ لوگ یزیدی ہیں۔ اب یزیدی نعوذ باللہ من ذالک بڑے حوالے ڈھونڈ کے خارجیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی اسی طرح ہیں، ان کے ساتھ ہماری باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ خارجیوں میں ایک تو آل پاک کی دشمنی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں اعتقاد یہ ہے کہ خواتین حالت حیض میں بھی نماز پڑھیں، اگر حالت حیض میں نماز نہیں پڑھتی تو انہیں قضا کرنی چاہیے۔ پردے کے سخت پابند ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواتین کے پیروں کا بھی پردہ ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ خارجیوں کا قلعہ کما حضرت علی نے کیا تھا جنگ نہروان میں، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا الحمدللہ خارجیت ختم ہو گئی ہے، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ قیامت تک اگر 3 آدمی بھی رہ جائیں گے تو ان میں سے 2 خارجی ہوں گے۔ تو خروج اور رفس باہم مقابل ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ان دونوں فرقوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اسی خارجیہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی اور حیض کے حوالے سے کہنے لگی کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں حیض میں۔ تو حضرت عائشہ نے ان کو فرمایا تھا انت حروریتن، کیا تو حروریہ ہے، یعنی خارجیہ ہے؟ تو یہ لوگ نماز روزے کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ جنگ نہروان میں ان کے گلے کے اندر قرآن مجید تھے، قرآن مجید کی اوٹ میں جنگ کرنا چاہتے تھے حضرت علی سے، اور حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور وہ باغی تھے، ان کے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جاتا، بغاوت کی سزا حضرت علی نے دی تھی۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا تھا آپ نے باغیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ ایسی جنگ کی جیسے کافروں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیا یہ کافر تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، اخواننا بغوا علینا، وہ کلمہ گو ہے،
ان کے استدلالات قرآن مجید سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اور باغی سا جہاد ہوتا ہے۔ جب نہروان کی جنگ میں حضرت علی کامیاب ہو گئے تو آپ نے لاشیں اٹھائیں۔ ان لاشوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، پیدائشی طور پر نہیں تھا، ایسے تھا جیسے خاتون کا پستان ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور کہا الحمدللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کا سدا ایسا ہوگا، وہ لوگ باطل پر ہوں گے، آپ حق پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوارج سے اور ان کے اعتقادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل خوارج کا نام یزیدیت ہے، لیکن ظلم ہے ان لوگوں کا جو حضرت عائشہ کی تعریف کرتے ہیں۔ رافضی ان کو خارجی کہتے ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعریف کرتے ہیں، خارجی ان کو رافضی کہتے ہیں۔ دونوں رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی مسئلے حق پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔